الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الحادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خدا خود میر مجلس کے بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس کے بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم، لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ مسجد میں ہر داخل ہونے والے شخص کے یہ سوچ میں نہیں ہوتا کہ میں نے دائنا پاؤں اندر رکھنا ہے یا بائیں پاؤں سے اندر داخل ہونا ہے۔ مسلمان ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کبھی غیر مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہوا، لیکن ساروں کے شعور میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ میں نے دائنا پاؤں اندر رکھنا ہے یا بائیں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ جس سوچ کو شریعت کے پہرے عطا ہو جائیں، جس سوچ کو محمد کریم کی عزت کے پہرے عطا ہو جائیں، وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ اس شریعت کے تحت اٹھاتا ہے۔ اور عزیز من جو سائیں محمد کو مان لے، اس کا قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، اس کا قدم جناب شریعت کے تحت اٹھتا ہے۔ اسی لیے ہواؤں کو اگر گنگنایا نہ آیا ہے تو یہ اس خدا کا فضل ہے، فضاؤں کو اگر بولنا آیا ہے تو یہ اس خدا کا فضل ہے۔ اور دور کسی کونے میں کسی پھٹے لباس والے سے پوچھو تمہارا چہرہ اتنا کیوں روشن ہے، کہ رب کی رحمانیت جب دل میں اتر جائے چہرے بھی روشن ہو جائے، دل بھی روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیز من درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جن کا اوڑھنا بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کا بچھونا بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کا اٹھنا بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کا بیٹھنا بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کا چہرہ بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کی آنکھیں بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کی زلفیں بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کا علم نشہ سینہ بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کے ید اللہ والے ہاتھ بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کا نالین بھی کمال، وہ مصطفیٰ جن کے قدم بھی کمال، وہ مصطفیٰ قدم اٹھائیں ذرے بھی کمال، وہ مصطفیٰ بستر پر بیٹھے بستر کمال، وہ مصطفیٰ عرش پر جائیں عرش کمال، وہ مصطفیٰ جس کو چاہے چاہنے والا کمال، اور جو مصطفیٰ کو چاہتا چلا جائے وہ خود بھی کمال، اس کی نسل بھی کمال۔ ہر نسبت رسول کا حیا کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھو تو صحیح، صداقت کس چیز کا نام ہے؟ آپ ہر ذی روح سے پوچھیں گے، میں صرف اسلام والوں سے پوچھنے کا نہیں کہتا، آپ ہر ذی روح سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے صداقت کا مطلب سچ ہوا کرتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بدھ کے پوجنے والوں کو جھوٹ ہونا نہیں لگتا، لیکن ان کو پتا ہے کہ سچ ایک اچھا کام ہے۔ آتش پرستوں کو یہ تو
پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ان کو پتا ہے اچھے کردار والا سچ بولتا ہے۔ عیسائیوں سے پوچھ لیں، یہودیوں سے پوچھ لیں، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ و سچ کا نہیں پتا، لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے۔ انسان کس لباس میں پابست ہے یہ کمال نہیں، انسان کس کردار میں پابست ہے کمال اس چیز کو کہتے ہیں۔ عزیز من، ہر مذاہب کا اس چیز پر اجماع ہے کہ سچ والا کردار والا ہوتا ہے۔ میرے محمد نے کہہ دیا جو سچا ہے اس کے ساتھ خدا ہے، جو سچا ہے وہ ایمان والا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ تم جناب سچ کردار سمجھ کر بولتے ہو، ہم سچ محمد کی غلامی سمجھ کر۔ ہر چیز کا مختلف رنگ ہوتے ہیں جناب۔ پٹرول وہ بھی پٹرول ہے جس کو سادہ لوگ کہتے ہیں، اور ہائی اکٹین کو بھی پٹرول ہی کہا جاتا ہے۔ چند خد و خال بدلنے سے تو اس کی ساخت نہیں بدلی جاتی۔ ہائی اکٹین ہو تو ڈیزل گاڑی میں نہیں ڈالا جاتا، کیوں جی مہنگا ہے، ڈیزل گاڑی میں کیوں نہیں ڈالتے؟ کہا جی اس کو عادت ہے پٹرول پر چلنے کی، یہ پٹرول جناب ڈیزل پر چلنے کی، اس کو پٹرول ہضم نہیں ہوتا۔ عزیز من، مشینری کو کیا پتا کیا ہضم کرنا ہے کیا ہضم نہیں کرنا۔ عزیز من، جب مشینری کو پتا چل گیا کہ ڈیزل مجھ میں سمجھتا ہے یہ پٹرول میری روح کے لیے راحت ہے، تو جان رکھے ہر چلنے بدلنے کو بھی پتا ہے سچ بولنا عبادت ہے، اور میرا نبی صادق الامین ہے۔ سچے نبی کے ماننے والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچے نبی کے ماننے والے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، سچے نبی کے ماننے والوں کے جناب چہرے روشن ہوا کرتے ہیں، ہر زیرو اس چیز سے واقف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ کل ہماری پہچان یہ ہوگی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا حشر میں جائیں گے ہمارے اجزائے وضو چمکیں گے، ہمارے اجزائے وضو چمکیں گے۔ اب ان ہاتھوں کو کیا پتا کہ اس دن چمکنا ہے؟ ہاتھ تو کافروں کے پاس بھی ہیں، ہاتھ تو یہودیوں کے پاس بھی ہیں، نین تو عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، ارے رخسار تو کافروں کے پاس بھی ہے، لیکن اس ہاتھ کو کیسے پتا کہ اس نے چمکنا ہے؟ اس چہرے کو کیسے پتا کہ اس نے چمکنا ہے؟ عزیز من، کئی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہواؤں میں تحریر کی جاتی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ورق پر تحریر کی جاتی ہیں، ان کی وقت تب تک ہوتی ہے کہ جب تک کاغذ سلامت رہے۔ عزیز من، امیر خسرو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، میں انہیں سلطان العاشقین کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی حالت کچھ اس طرز کی ہے کہ انسان کے مارز وجود میں آنے کے لیے انسان کو کچھ دھڑکنیں عطا کی، ان دھڑکنوں کو جسم تک پہنچانے کے لیے رب نے دل عطا کیا۔ اور امیر خسرو کہتے ہیں کہ دل در روح زندگی عشق نیست، دل در روح زندگی عشق نیست۔ آپ فرماتے ہیں دل نہ شاہد گفتم مردار نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دل کو روح کی عشق کی وابستگیاں مل جائیں اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ مردہ ہے، اور جس کو زندگی میں کبھی عشق نہیں ملا اس کو دل کہہ کے دل کی توہین نہ کریں۔ کہا وہ دل نہیں ہوتا، وہ مردار ہوتا ہے، اور جو مردار ہوتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بھی کئی مردوں سے ملاقات کی ہے، ہم نے بھی جی کئی دنیا کو چھوڑ دینے والوں سے ملاقات کی ہے، جو باہو سلطان کے در پر چلے جائیں ان کو قبر میں لیٹا مردہ محسوس نہیں ہوتا، جو عبد القادر جیلانی کی مرکت پر پہنچ جائے ان کو عبد القادر قبر میں لیٹا مردہ نہیں محسوس ہوتا۔ یاد رکھے جن کا دل مر جائے، جن کا ضمیر مر جائے وہ خود مردہ ہو جاتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے سچے دین پر چلے نا دل مردہ ہوتا ہے۔ عزت تکبیر،
مسجد کا ایک دروازہ ہے. ہمارا یہ قانون نہیں کہ ہم کسی کو اس مسجد کے اندر آنے سے روکیں، کیونکہ ملکیت ہماری نہیں ہے. زمین ہم بھی دیں لیکن ہم کسی کو روک نہیں سکتے. عزیز من، کسی کی شادی ہو جائے تو آپ سارا دن اس کے دروازے پر بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ اس کو اولاد نہ دینا، یا اللہ اس کو اولاد نہ دینا، یا اللہ اس کو اولاد نہ دینا. لیکن 9 ماہ بعد آپ اس کے گھر سے بچوں کی چہچہانے کی آواز سنیں تو آپ کہیں گے ربا میری دعا قبول نہیں کی. رب کہے گا تو سچا نہیں ہے، میں سچوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. ارے جو کسی کا برا چاہے رب اس کی کبھی نہیں سنتا. اب تو کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، یا اللہ اس کو اولاد دے، یا اللہ اس کو مال دے، لیکن تیری دعاؤں سے اس کے گھر اولاد پیدا نہ ہو تو آپ کہیں گے یا اللہ اب تو اچھی دعائیں مانگی ہیں، اب تو نیک دعائیں مانگی ہیں، اب تو سچی دعائیں مانگی ہیں، اس کو اولاد کیوں نہیں عطا کرتا؟ رب کہتا ہے وہ دعا تو نے شاید اپنے مطلب کے لیے کی یا خدا خوفی کے لیے کی. کسی کو اگر اولاد دینی ہے یہ میرا فیصلہ ہے، کسی کو بیٹا دینا ہے یہ میرا فیصلہ ہے، کسی کو بیٹی دینی ہے یہ میرا فیصلہ ہے. تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہر زیرو کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ رب کا فیصلہ ہے. اگر ہر ماں باپ کے گھر نبی کا عاشق پیدا ہو رہا ہے یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے. تیرا میرا کمال نہیں کہ میرا بچہ مسجد میں جا رہا ہے، تیرا میرا کمال نہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اس کے ہاتھ میں قرآن تھمایا. قرآن کردار کی زینت کو کہتے ہیں، قرآن عشق کے عروج کو کہتے ہیں، قرآن یار کی باتوں کو کہتے ہیں. قرآن لیلا مجنون کی کہانی نہیں، قرآن مصطفیٰ کی تصویر کو کہتے ہیں. یار کا دیدار نہیں کیا، ہمیں تو نہیں پتا محبوب کا چہرہ کتنا روشن ہے، ہمیں نہیں پتا محبوب کی زلفوں کی کیا تاثیر ہے. قرآن خود بول بول کے کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے علم نشاء کے سینے والے، اے واللیل کی زلفوں والے. عزیز من، قرآن کو بڑی عزت حاصل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑے کے مقابلے میں بڑا ہے، بڑی مقابلہ سچتا ہے، بڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو جناب مقابلہ نہیں سچتا. جنید بغدادی کے کان میں اس نے کہا انا سید، میں سید ہوں. جنید بغدادی نے اپنی کمر لگوا دی. انہوں نے کہا جنید طاقت میں اعلیٰ تھا، کردار میں اعلیٰ تھا، گفتار میں اعلیٰ تھا، وزن میں اعلیٰ تھا، صحت میں اعلیٰ تھا. اس ادنے سے تو گر کیسے گیا؟ کہا میں ادھر تمہاری نظروں میں گرا ہوں، محمد کی نظروں سے نہیں گرا. جو محمد کی نظروں سے نہ گرے سوتا بعد میں ہے، محمد اپنا دینار پہلے. ہر آنکھ زینت والی ہے، ہر آنکھ مرکز دیدار ہے، ہر آنکھ رب کی تصویروں کا آئینہ ہے. عزیز من، کوئی پینسل لے کے، میرے پچھلے دنوں کسی نے پینسل سے سکیچ بنایا تو میں دیکھ کے سوچنے لگ گیا اے مصور تیری تصویر پر لاکھوں سلام بھیجوں کہ ایک قلم کو لے کے تو نے اتنی سونی تصویر بنا دی. اس مصور کے صدقے کیوں نہ جاؤں جس نے محمد کی تصویر بنائی، اس مصور کے صدقے کیوں نہ. ارے مجھے کس سے محبت ہوگی میں اس سے پیار کروں گا. شاہ جی کو تصور حیات لالی صاحب سے بڑی محبت ہے، ان کو سامنے بٹھا کے گفتگو کرنا میرا بھی شوق ہے، کیونکہ عشق والا ہو، درد والا ہو تو گفتگو لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، درد والوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہے. جناب پینسل میں یہ طاقت ہے، وہ تصویر بنانا جانتی ہے. آنکھ میں یہ طاقت ہے، وہ دل میں بسانا جانتی ہے. آنکھ مرکز حیات ہے، آنکھ زینت ہے، آنکھ نور ہے. تو پھر آؤ اس آنکھ کو تیار کریں نا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے جناب اس بہتے سمندر میں غوطہ زن ہو کے تو دیکھیں. ارے مچھلیوں کو جب بھوک ہوتی ہے تو ننھی ننھی مچھلیاں تلاش کرتے ہیں کہ انہیں کھا کے وقت گزارے. کہیں مچھلی کی خوراک جناب کیلشیم ہوتی ہے جو سمندر میں رب نے موجود رکھی ہے، کئیوں کی خوراک سالٹ ہوتی ہے جو رب نے سمندر میں موجود رکھی ہے. گھر میں لا کے مچھلی پالیں تو اس کے لیے آکسیجن مہیا کرنی
کرنی ہماری ذمہ داری، گھر میں لا کے مچھلی رکھیں تو اس کے لیے کیلشیم مہیا کرنی ہماری ذمہ داری، گھر میں لا کے مچھلی رکھیں تو اس کے لیے سالٹ مہیا کرنا ہماری ذمہ داری، کیونکہ گھر لے جو آئے ہیں اس لیے کائنات کو سجایا ہے رب نے محمد کی عزت دکھانا، رب کی مرضی محمد کی صورت کا عاشق بنانا، رب کی مرضی، ارے یہ تیری مرضی نہیں کہ تیرے دل میں محمد سمایا ہوا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ رب نے تیرے دل کو محمد کے عشق لیے کہ یہ نہیں کہ تم اکیلے بیٹھے رہو۔ آپ کہیں گے اکیلے بیٹھنے پہ کبھی رونقیں ہوتی ہیں، میں کہوں گا جی ہوتی ہیں، اکیلے بیٹھنے میں بڑی رونقیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا ایسے ہی نہیں، مصطفیٰ بھاگ بھاگ کر غارِ ثور جاتے تھے، ایسے ہی مصطفیٰ چل خرامہ چلتے ہوئے غارِ ثور کی طرف جاتے تھے۔ یعنی کیا دنیا والوں نے اتنا ستا دیا تھا مصطفیٰ کو؟ اگر مصطفیٰ ستانے سے گھبرا کر غار کی طرف جاتے ہوتے تو اس دن کیوں نہ گئے رہے؟ جس دن طائف کی وادیوں میں مصطفیٰ کریم کو پتھر لگے اس دن تو دعائیں دینے لگ گئے۔ میں جب طائف میں گیا تو میں نے دیکھا یہاں گل بہت کھلے ہیں، یہاں سبزہ بہت ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ وہ باغ ہے۔ جب مصطفیٰ کا خون بہ رہا تھا تو مصطفیٰ کریم اس باغ میں آ کے استراحت کرنے لگے۔ جدھر مصطفیٰ کا خون بہے زمین کی سختیاں نہیں رہتی، زرخیزیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ارے زمین پر خون بہے زمین سرخیز ہو جایا کرتی ہے، جس دل میں محمد آ جائے خود بھی زرخیز ہو جاتا ہے اور آدمی زرخیز ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ اس درد سے گھبرا کے جاتے تو اس روز بھی جاتے، لیکن آپ نے تو اس کھلے آسمان میں باغ کو پسند کیا۔ یعنی مصطفیٰ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا تھا۔ تمہیں کال آ جائے کسی کی تو وہ کہتا ہے ساروں کے سامنے بات نہیں کرنی، اے سونیا ادھر آ جا، غارِ ثور کی طرف آ جا، 58 کی طرف آ جا، بیریل کی طرف آ جا، پل 111 کی طرف آ جا، پل 102 کی طرف آ جا، ادھر آ جا۔ تو آپ کہیں گے بات ضروری ہے کہ دنیا کو بتانے والی نہیں ہے، تو جب غارِ ثور یا غارِ حرا میں جاتے ہوں گے، ارے بات کیا پتا ہمیں محمد نے بتا دی ہو، لیکن علماء چپ ساتھ لیں، واللہ عالمہ ورسولہ کہہ کے ڈال دیں۔ کہا جی وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہا کبھی یاسین کہہ کے، کبھی الف لام میم کہہ کے۔ کہا جی ترجمہ نہیں آتا؟ کہا یہ حروف منقطعات ہیں، ان کا ترجمہ نہیں آتا۔ کہا جی ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ واللہ عالمہ ورسولہ، اس کا حال اس کا علم یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے غارِ حرا میں باتیں ہوں گی، سونیا زلف بنائی تو میں نے ہے پر سونی بڑی ہے، سونیا رخسار بنایا تو میں نے ہے پر سونا بڑا ہے۔ تو مجھ مصور کی تصویر ہے پر تصویر محمد عربی دی، رب آپ بنا کے لٹیا ہے۔ کبھی کتے کو کسی نے بھونکنا نہیں سکھایا، بلی کو میوں میوں کرنا کسی نے نہیں سکھایا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے طوطوں کو بلانے کے لیے، تو وہ لوگ سارا دن ساری رات محنت کرتے ہیں اور مشکل کچھ الفاظ ہی سکھا سکتے ہیں۔ یعنی کچھ چیز کی بات، کچھ چیز کا قانون اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے، اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ نطق کی طاقت اللہ نے اپنی ذات کے پاس رکھی ہے یا ان کے پاس رکھی ہے جن کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے۔ عزیز من، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور ملا علی قاری لکھتے ہیں، صرف ذات مصطفیٰ کے اوپر 70,000 پردے رب نے حسن کو چھپانے کے لیے
میں عرض کرنا چاہتا ہوں 70,000 پردے سونیا کیا ضرورت تھی؟ محبوب سارا دیکھنے دیتا نا. اب آنکھیں بنا جو دی تھی تو کیا دیدار کے لیے نہیں تھی؟ اب رخسار بنا جو دیے تھے کیا دیدار کے لیے نہیں تھے؟ ربا 70,000 پردے کیوں عطا کیے؟ محدث اعظم فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب نے وہ آنکھ بنائی نہیں جو پورے کا پورا ذات مصطفیٰ کو دیکھ سکتا. ذات مصطفیٰ کا فقر کی دنیا کا جو غلام ہے، فنا فی شیخ ہونا آسان، فنا فی اللہ ہونا آسان، فنا فی رسول کم دیکھے ہیں کیونکہ یہ ڈونگے پینڈے رب نے بنائی نہیں ہیں، وہ آنکھ رب نے عطا کی نہیں ہے. جب ذات کا دیدار نہیں کر سکو گے تو ذات کے عشق کا دیدار کیسے کر سکو گے؟ اب جو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، اس کی شادی با پردہ گھر میں ہو جائے، تم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتے. پیار جتنا بھی ہو، عشق جتنا بھی ہو، پردے داروں کا قانون ہوتا ہے، ان کے لیے اپنے بھی برابر ہوتے ہیں، پرائے بھی برابر ہوتے ہیں، جناب دشمن بھی برابر ہوتے ہیں، دوست بھی برابر ہوتے ہیں. پردے والا اپنا حسن ساروں کو نہیں دکھاتا، جس کا محرم ہو اسی کو حسن دکھاتا ہے. ارے محمد کے محرم بنتے جاؤ، محمد حسن دکھاتا جائے گا. میرا جملہ ضائع کر دیے. ارے محرم وہ ہوتا ہے جسے یا خون کا رشتہ ملے یا ذات کا رشتہ ملے. ارے ولی باپ ہوتا ہے اس لیے اولاد اس سے پردہ نہیں کرتی. ارے محمد تمام امت کا سردار ہے، جو محمد کو محرم بنا لے گا محمد اپنی ذات کا دیدار عطا کرائے گا. جو ذات کا دیدار کر لے گا رب کی غلامی میں پہنچے گا. عورت غیرت والی ہو، میں چیلنج سے بات عرض کر رہا ہوں، اس مسجد میں جتنا بھی جوان مرد ہو غیرت والا ہو اور کہے مجھے اپنے حسن پر مان ہے، لیکن عورت غیرت والی ہو، زہرا پاک کی کنیز ہوتی تو تم اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے تھے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو پردہ مل جائے، غیرت مل جائے، ان کے ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتے. جن کو محمد مل جائے کبھی ان کی بات نہیں سنتا، کبھی ان کی بات نہیں سنتا، دم بدم یہی کہتا رہتا ہے اے محمد تیرے جیسا سونا کوئی نہیں، اے محمد تیرے جیسا صورت والا کوئی نہیں. اور میں عرض کر رہا تھا اور اس بات کو میں نے تھوڑا سا یوں کیا کہ جب بندہ انا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اس بحر میں غوطہ زن ہوئے تو ارسلنا لفظ میں ایک اور خوشبو آنے لگ جاتی ہے. ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. رب کہتا ہے انا ارسلنا شاہداً مبشراً ونذیرا، میں نے تمہاری طرف شاہد نبی بھیجا ہے، خوشیاں سنانے والا بھیجا ہے، غم سنانے والا بھیجا ہے، ڈرانے والا بھیجا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ڈر سے پہلے ذرا نپٹ لیں، کیونکہ ہم محمدی ہیں، ہم زیادہ نہیں ڈرتے، تھوڑا سا نپٹ لیتے ہیں. جناب ایک شخص تھا بار بار کہتا تھا شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن جب لوگ جا کے دیکھتے تھے تو شیر موجود نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا ہے بلا وجہ ڈرانا، بلا وجہ ڈرانا. اور کربلا کے معاملے میں جب فوج نے حملہ کر دیا تو ایک آدمی بڑھتا ہوا بھاگتا ہوا پاک حسین کو بتانے کے لیے آیا نخلستان نخلستان نخلستان. حسین پاک نے کہا کیا ہوا؟ کہ یزیدی فوج آپ کی طرف مڑ رہی ہے. اب یہ بر وقت ڈرانا ہوتا ہے، اس کو بے وقت ڈرانا نہیں کہا جاتا. میرے استادوں نے جو اس مزید کا ترجمہ کیا کہ محمد بر وقت ڈراتے ہیں، بے وقت کبھی نہیں ڈراتے. ارے بے وقت وہ ڈراتا ہے جس کو حال کا نہیں پتا، استقبال کا نہیں پتا، ماضی کا نہیں پتا. محمد وہ ہے، خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھا محمد تب بھی تاج نبوت پہنے ہوئے تھا. شعر پڑھ رہے تھے عادل علی کولا صاحب، میرے لیے تو یہ بولے ہی ہیں کہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں.
میں ان کو کہوں گا، یہ کہہ رہے تھے جس کا مکان ہوئے اس کا پیوے دینا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر شخص کا اپنا اپنا گھر ہوتا ہے۔ 58 میں پروفیسر صاحب اپنا گھر بنا لے، کچھ مال زیادہ آئے تو اسی بستی میں ذرا ہائی پروفائل جگہ پر گھر بنا لیں، تو جب آپ مبشر صاحب کو ملنے کے لیے جائیں گے، پرانا گھر نہیں کھٹکھٹائیں گے، نیا گھر کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب اس کی رہائش یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ آدم نے جب مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا تب بھی مصطفیٰ کا شان نبوت میں تھا، یعقوب نے جب مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا تب بھی محبوب کا شان نبوت میں تھا۔ ارے یوسف نے جب زمانے کو حسن دکھایا مصطفیٰ تب بھی کا شان نبوت میں تھا۔ ارے ہم شاہد نبی کے ماننے والے ہیں۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو، حاضر بھی ہو اور موجود بھی ہو۔ ارے غم گسارو، غم کیوں کرتے ہو؟ کیا بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا؟ اس کو بتاؤ جو بیٹیوں کا وارث ہے، جو چادروں کا وارث ہے، محمد شاہد نبی ہے۔ غم کسی اور کو نہ سناؤ، غم محمد کو سناتے تھے۔ اب عزیز مصطفیٰ کریم کی ہستی وسیع و بلند ہے، کوئی کتنا بھی چاہے میں اونٹ کے جتنا لمبا ہو جاؤں، اپنی جوتیوں پر اتنے لمبے تلے لگوائے گا تاکہ اس کی کوہان سے ادھر دیکھ سکے، کیونکہ اونٹ کا سب سے اوپر والا حصہ کوہان ہوا کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جب سر بلند ہو تو سر زیادہ اونچا ہوتا ہے، جس کا کردار بلند ہو، جس کی گفتار بلند ہو، اس کے قد کی بلندی سے انسان کی سیرت نہیں ماپی جاتی۔ ارے اس چونکی سے تو پوچھو، ایمان ہے تو سلیمان کو پہچان لیا۔ سانپ سے تو پوچھو، جس نے صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈسا، تو جب صدیق اکبر نے کہا سونیا یہ معاملہ طے ہو گیا، مصطفیٰ نے لگام لگایا، نہ سانپ کو پتہ رہا میں نے کاٹا ہے، نہ صدیق کو پتہ رہا کہ مجھے سانپ نے کاٹا۔ سانپ سے عرض کی کدھر آئے ہو؟ کہ میں اتنے 1000 سال سے سونے کا دیدار کرنے آیا تھا۔ ربا لوگ بحث کرتے ہیں مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہم اس کے نوکر ہیں، جب وہ غار میں جاتا ہے رب کبوتری بھی بھیج دیتا ہے، انڈے بھی بھیج دیتا ہے۔ اب کوئی ادھر بحث میں نہیں لگتا کہ پہلے جناب کبوتری آئی یا انڈے آئے، یا پہلے جناب مکڑی آئی یا پہلے چالا آیا۔ ارے جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہ پیسوں میں نہیں پڑتا، جتنے میا پب رکھتا اتنے اگتا سرو دا بوٹا۔ ارے عاشق کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف مدینے میں رہ کے محمد کی خوشبو آتی ہے، عاشق سر چکاتا ہے محمد کی خوشبوئیں لیتا ہے۔ ارے جس نے بھینس رکھی نہ ہو اس کو کیا پتا کہ یہ چارہ کھاتی ہے؟ جس نے کبھی جناب اپنی فصل میں ہل چلایا ہی نہ ہو تو اس کو کیا پتا؟ وہ تو ان پڑھ تو یہی کرے۔ میرے ایک کزن ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کالے رنگ والی گائے ہوتی ہے، یا وہ مجھے کہنے لگے غالباً یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گائے کالے رنگ کی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور یہ جو ڈوبیوں والی گائے ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے ہنس دیا، میں نے کہا اس کی نسل میں فرق ہے، یہ بھینس ہے وہ گائے ہے۔ اور جو زراعت کو نہ سمجھتا ہو، منجی لگی ہوئی ہو، پانی لگا ہوا ہو، اس کو شوق آئے آج میں زمینوں میں جاؤں گا، آج میں کاشتکاری خود کروں گا، آج میں کسان کا درد محسوس کروں گا، تو وہ ٹریکٹر ہل لے کے اس تیار زمین میں گھس جائے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، اور وہ کہے گا میری زمین ہے جیسے مرضی کرو۔ لوگ کہے گا اپنا نقصان اپنے ہاتھوں نہیں کیا جاتا، وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں نہیں کیا جاتا۔ رب نے جو بتا دیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محمد دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ جب سر اٹھاؤ گے تو رب کہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان نہیں کیا جاتا۔ جب ہر ہوا مدینے سے آتی ہے تو مدینے والے پر ہی درود پڑا جاتا ہے۔ اس دور میں جو مسلمان ہوگا کبھی بائبل پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا،
وہی یا نقطہ داں کوشش کرے گا یا ثواب کی نیت سے کوئی کوشش کرے گا تو دیکھیں یہ بھی آسمانی کتاب ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرا 5ویں میں بولنے کا تکلم ہو سکتا ہے, 10ویں میں بولنے کا تکلم ہو سکتا ہے. جناب پچھلی دفعہ اس بستی میں جب آیا میرے بولنے کا انداز اور ہو سکتا ہے, اس دفعہ انداز اور ہو سکتا ہے. رب کے انداز میں تو کوئی فرق نہیں. رب کو علم کی ضرورت تو نہیں کہ جناب تو رات کی دفعہ رب 5ویں میں تھا نعوذ باللہ, تو انجیل کی دفعہ 10ویں میں ہو گیا, انداز بدل گیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. رب تو علم کا بادشاہ ہے, عقل کا بات. وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علم پر مان نہ کرو, ہم اس کے غلام ہیں جس نے علم کو تخلیق کیا, جس نے علم کو خلقیت عطا کی. عقل پر مان کرتے ہو, ہم اس کے غلام ہیں جس نے عقل کو خلقیت عطا کی. جب عقل علم سب, وہ بابا فرید کہتے ہیں, میں نے کل پرسوں ہی شعر پڑھا, اتنا سرائکی میں زبان تیز نہیں ہے, فرمایا جب عشق عقل استاد تھیا پھر علم عمل برباد تھیا. آپ فرماتے ہیں کہ عشق استاد ہو جائے علم عمل برباد ہو جایا کرتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رب کو مزاج کے بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ سینٹی والوں نے 2015 میں کالے رنگ کے ٹینکی ٹاپے نکالے تو 15 میں اور کلر کے نکالے, 18 میں اور کلر کے نکالے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی رنگ یہ بکتا ہے, مارکیٹ کی مانگ یہ ہے. رب تو ایسی ذات کا جناب ایسا گمان کرنا بھی کفر کے در پہ ہے. اے ربا تو رات میں مزاج اور کیوں, زبور میں مزاج اور کیوں؟ کیا جب موسیٰ کو دیکھ کے بات کرتا رہا موسیٰ والی باتیں نکلی, جب عیسیٰ کو دیکھ کے باتیں کرتا رہا عیسیٰ والی باتیں نکلی, جب داؤد کو دیکھ کے باتیں کرتا رہا داؤد والے باتیں کی. اب بات کلام کرنے والے پر نہیں, اب بات سننے والے پر ہے, یا جس کے لیے کی گئی ہے. ربا قرآن میں اتنی چاشنیاں کیوں؟ رب نے کہا قرآن محمد کو دیکھ دیکھ کے بولا ہے. قرآن کا نام حسین اس لیے ہے کہ محمد کی ذات کے لیے فرمایا. آپ سوچیں تو صحیح, یا ایھا المزمل کو آپ دیکھیں 70 ترجمے علماء کہتے ہیں صرف زمل لفظ کے ہیں. ایک جگہ زمل کو اونچی جگہ بیٹھنے والا کہا گیا, ایک جگہ زمل کو بوجھ اٹھانے والا کہا گیا, ایک جگہ زمل کو چادر اوڑھنے والا کہا گیا, ایک دفعہ انداز میں نخرے میں چادر اوڑھنے والا کہا گیا, ایک دفعہ جناب زمل کا معنی یہ ہوا دوستی میں آگے بڑھ جانے والا, لشکر میں سب سے آگے ہونے والا. یعنی رب نے وہ لفظ چنا. دنیا کی کوئی سرداری دیکھ لو مزمل پھر بھی آگے ہے, دنیا کی کوئی بادشاہ دیکھ لو مزمل پھر بھی آگے ہے. ارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ کہتے کہتے میری آرزو ہے کہ رب مجھے موت عطا کر دے, کوئی ڈولر جیسا سونا ہو تو اس کی غلامی کروں, محمد جیسا سونا کسی ماں نے چنا نہیں. کیا دعا کی تھی کہ محمد تیرے نصیب میں آ گیا. اے عبداللہ کون سا عمل کیا تھا کہ عبداللہ تیری پشت میں آ گیا. یہاں عملوں کی بات نہیں ہے, یہاں نسلوں کی بات ہے. جو حلالی ہو وہ عبداللہ ابو طالب کا غلام ہوتا ہے, جو حلالی ہو وہ محمد کے در کا فقیر ہوتا ہے. حرامی کبھی مدینے کی طرف نہیں جاتے, لوگوں کو ان کو لوگ روک لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے زہرا کی گستاخی کی ہے, مدینے میں تیرے لیے جگہ کوئی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہاں سامنے لکھا ہے دائمی نقشہ آباد. دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت, کبھی نہیں ختم ہونے والی. ہمارے دادا جی حضور قبلہ عالم سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ آپ فرمایا کرتے تھے ایک نماز پنجگانہ ہے, ایک نماز دائمی ہے. پنجگانہ کی حالت یہ ہے کہ 5 وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے, لیکن نماز دائمی یہ ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ, سانس باہر آئے تو. فرمایا پھر گندگی کی فکر نہ کرو کہ گندگی پر بیٹھا ہوں, جس کا من پاک ہو
اس کو باہر کی گندگی ظاہر نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں حسین پاک کا اس وقت وضو نہیں تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو یطہرکم تطہیرا کی تصویر ہو اس کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی. جب امام حسن کو کے جنازے سے پڑھانے کے لیے امام حسین پاک کو روکا گیا، دھکا دیا گیا، حسین پاک سے پوچھا اے سونے حسن والے حسین، آپ نے بھائی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو حسین پاک نے کہا اس لیے نہیں پڑھایا، اس نے مجھے دھکا دے دیا تھا. کہا آپ شور کرتے، کہتے میں نے پڑھانا تھا. کہا مجھے پتا تھا اس حسن جنازوں سے نہیں بخشا جائے گا، حسن محمد کی نسبت سے بخشا جائے گا. میں نے عرض کی طائف کی وادیاں زرخیز اس لیے کہ محمد کریم کا خون بہا بہا. ہر سید کی تاثیر برکت والی اس لیے ہے کہ محمد کے خون کا اثر بخشا. سادات کے لیے بھی عرض کروں گا، کوئی ہاتھ چومتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ کردار تمہارا ہے، تمہاری رگوں میں زہرا کا خون ہے. زہرا کا خون اتنا خوشبوؤں والا ہے، دنیا میں لوگ پہچان لیتے ہیں اس یہ آل زہرا ہے. اور آل زہرا کو لوگ پہچان لیتے ہیں تو میرے بادشاہ حسن فرماتے ہیں جب میرا بھائی حسین بستیوں میں نکلا کرتا تھا، جدھر جدھر روشنی ہوتی تھی ہم کہتے تھے حسین ادھر گیا ہوگا. حسین کے حسن کا عالم یہ ہے. تو صحابہ کرام براء ابن حازب فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں نہیں ہوتے تھے نا تو ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی سے پوچھتے تھے کدھر ہے لالن، کدھر ہے ڈولن، کدھر ہے تاجدار انبیاء، کدھر ہے خلق کا سلطان، کدھر ہے فقر کا سلطان، کدھر ہے سلطان الانبیاء، کدھر ہے سلطان العاشقین، کدھر ہے راحت العاشقین، کدھر ہے راحت المشتاقین. ارے کدھر ہے وہ جس کو آمنہ دیکھ کے ڈرتی تھی؟ کدھر ہے وہ جو عبداللہ کا دلارا تھا؟ کدھر ہے وہ جو عبد المطلب کا چین تھا؟ کدھر ہے وہ جو جناب ابو طالب کا نور تھا؟ ارے کدھر ہے وہ جو حیدر کا بھائی ہے؟ کدھر ہے وہ جو صدیق کا داتا ہے؟ کدھر ہے وہ جو فاروق کا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے وہ جو عثمان غنی کی حیا کا وارث ہے؟ اور کدھر ہے وہ جو بلال کے حسن کا وارث ہے؟ صحابہ کرام کہتے تھے ہم ایسے سوال نہیں کرتے تھے. کہا کرتے کیا تھے؟ کہ ہم سونگنے لگ جاتے تھے، جدھر سے خوشبوئیں آنے لگتی تھی ہم اس طرف چل دیتے تھے. عزیز من جب یار دل میں بس جائے پتہ نہیں پوچھنا پڑتا. محلے میں جاؤ مسجد مہمان ہو، مسجد کا پتہ نہ ہو تو جناب مقیموں سے پوچھا جاتا ہے اس محلے کی مسجد کہاں ہے، لیکن عاشق کان لگا کے سنتے ہیں. جدھر سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے بندے اس طرف چلنا شروع ہو جایا کرتے ہیں. وہ عاشقوں کو کیا پتا کہ کسی سے کیا پوچھنا ہے. کیا تم بلال کو مجنون سے زیادہ آگے سمجھتے ہو؟ کیا تم جناب رانجے سے زیادہ، رانجے کو زیادہ عزت دیتے ہو کمبر کے مقداد سے زیادہ عزت دیتے ہو؟ ارے زید بن حارث کو زیادہ عزت، زید بن حارث سے زیادہ عزت دیتے ہو. کیوں؟ وہ دنیا دار کے دنیا والے عاشق تھے. انہوں نے برصغیر کو سکھایا کہ عشق کیا ہے، انہوں نے امتیوں کو سکھایا کہ عشق کیا ہے. صحابہ کرام نے دارین کو سکھایا کہ عشق کیا ہے. اہل بیت اطہار نے جانوں کو نثار کر کے فرشتوں کو سکھایا. جو محمد والے ہوتے ہیں وہ سارے شانوں پر نہیں رکھتے، کٹا کے بتاتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. جناب جس کے چہرے میں سرخی نہ ہو، کوئی حسن والا اسے کہہ سکتا ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن جن کی داڑھی میں ککے بال ہوں لوگ کہتے ہیں یہ حسن کی دلالت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں حسن یہ نہیں کہ چہرہ روشن ہے، حسن یہ ہے کہ مدینے والے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں جوانی یہ نہیں کہ تم وزن کتنا اٹھا سکو. ارے مجھ جیسا بندہ تو آدھا گھنٹہ بھی اس سٹینڈ کو زیادہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جوانی مانے آتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بوڑھا ہو رہا ہوں. جوانی وزن اٹھانے سے نہیں، جوانی زیادہ بچے پیدا کرنے سے نہیں. محمد کریم سے پوچھو جوانی کیا ہے؟ کہ ساری ساری رات سجدے میں گزر جانا شباب اس کو کہتے ہیں، جوانی اس کو کہتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک دم غافل 100 دم غافل کافر. عزیز من جو غفلت کی نیند سو جائے اس
کو جگانے سے بھی وہ جاگتا نہیں ہے. اور جو محمد کی عشق میں سوئے، لوگ کہتے ہیں آنکھیں کھول، وہ کہتا ہے میں سوتا نہیں ہوں. کیوں جی سوتے کیوں نہیں؟ کہا سو گیا تو دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. لیکن عاشق کہتے ہیں جن کے مقدر میں دیکھنا ہو وہ سوئیں تب بھی دیدار مل جاتا ہے، وہ جاگے تب بھی دیدار. لوگ جب بھی غفلت کا سہارا لیتے ہیں، بس آخری منٹ میرا رہ گیا، غفلت کا جب بھی سہارا لیتے ہیں نیند آ جاتا ہے. کئیوں کو نیند غفلت کی نہیں آتی، ان کی موت بھی غفلت والی ہوتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس نے سجن کا عشق دیکھا ہی نہیں، جس نے سجن کو دل میں بسایا ہی نہیں، جس کی آنکھوں میں محمد سمایا ہی نہیں، اور عاشق کہتا ہے نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سردے والے. جی کوئی کیچن دی وسلیک چا پچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دیں میرے اٹھا دی چڑھوالے. عاشقوں کو بتانا نہیں پڑتا ہم محمدی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ صرف مدینے میں بھی مصطفیٰ کی خوشبو نہیں، یعنی جس دل میں بستے ہو اس بسنے ہوئے میں خوشبو ہے. ہر آنکھ کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک دفعہ دیکھ لیں. میں نے عرض یہ کی، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم فرماتے ہیں، اور اس کی پنجابی ترجمہ بلے شاہ جی سرکار نے بھی فرمایا. مولانا روم کہتے ہیں کہ جناب انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں ہوا کرتی، یہ صرف بلبل کو ہی ملتی ہے، کیونکہ بلبل کو ترنم یار کے عشق کی دلالت کرتا ہے. ہر کسی کو اچھی خوراک میسر نہیں. بلے شاہ فرماتا ہے کہ بلے شاہ جی فرماتے ہیں موتی چوک جنا دی ہوئے اونا چکن گانے کرم جناتے مرشد کردہ وہ کملے بھی ہون سیانے. سارے موتی نہیں چکتے، سارے جناب گندم نہیں کھاتے، کوئی رل کے کھاتا ہے، کوئی محنت کر کے کھاتا ہے. لیکن جن کو محمد کا عشق مل جائے وہ دنیا نہیں دیکھتے. مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو. آنکھ کو بتاؤ تو صحیح، ایک دفعہ تو دیکھ لے. دنیا دیکھی تو کیا دیکھا؟ آنکھ نور ہے، نور نہ دیکھے تو کیا دیکھا؟ یاد رکھو نور جس کی سیرت ہو، نور جس کی اصل ہو، نور جس کی میعاد ہو، نور جس کا کردار ہو، وہ نور نہ دیکھے تو کیا دیکھے؟ اے محمد عرش پر نہ جائے تو کدھر جائے؟ ارے عرش اس لیے سجدہ ہے کہ محمد اس میں موجود ہے. پہلا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو، کعبہ قوسین ہو، کسی کو نہیں پتا تھا کعبہ قوسین کیا ہے. محمد گئے تو زمانے کو پتا چلا. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ. ارے لوگ مصطفیٰ گئے تو لوگوں کو پتا چلا 7 آسمان ہیں. میں آپ کو دعوے سے عرض کر رہا ہوں، کیا موسیٰ نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں؟ کیا عیسیٰ نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں؟ جو گیا نہیں بتا نہیں سکتا. محمد نے خود مصطفیٰ خود رب کے پاس کھڑے ہو کے بنوایا بھی، لوگوں کو بنا کے دکھایا بھی، اور اپنی خوشبوؤں سے عرش کو بھی معطر کیا، فرش کو بھی معطر کیا. سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واخر دعوانا.